جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا جو ہے وہ 9th کلاس کی بایولوجی کا سیشن چل رہا ہے سیکنڈری اسکول ٹیچر کے حوالے سے، اور یہ میری ویڈیوز ان بچوں کے لیے بھی ہے جو کہ ابھی 9th کلاس میں ہیں اور اپنے ٹیسٹ کے حوالے سے MCQs کی یا کسی بھی پریزنٹیشن کی تیاری کرنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے بھی یہ میرے لیکچرز ریکارڈ ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور میری ویڈیوز کو لائک کیجیے گا. تو آئیے چلتے ہیں. جو ہمارا فرسٹ ٹاپک جو تھا وہ ہم نے پڑھ لیا تھا کہ بایولوجی کیا ہوتا ہے، واٹ از بایولوجی. ٹھیک ہے، ڈیفینیشن اور اس کی جو ہے کہاں سے ورڈ ڈرائیو ہوا ہے اس کے بارے میں ہم پڑھ چکے تھے. سیکنڈ ہے ہمارا واٹ از لائف. ٹھیک ہے، لائف کیا ہوتی ہے. تو کیونکہ بایو کے بارے میں ظاہری بات ہے ہم لیونگ آرگینزم کے بارے میں پڑھتے ہیں، اور لیونگ آرگینزم کا مقصد ہے کہ ان کے اندر کیا ہے، لائف ہے. تو اب لائف کو کیسے ڈیفائن کریں گے؟ لائف کین ناٹ بی ڈیفائنڈ پراپرلی بٹ آن دا بیسس آف لائف پروسیسز. ٹھیک ہے، لائف کو ہم کسی بھی چیز سے کمپلیٹلی ڈیفائن نہیں کر سکتے، نہیں بیان کر سکتے، لیکن اس کے لیے ہم کچھ پروسیس بتا سکتے ہیں کہ اگر کسی کے اندر یہ پروسیس پائے جاتے ہیں تو مینس اس کے اندر لائف ہے. اٹ کین بی آئیڈینٹیفائی تھرو فالوونگ فنکشنس آف لیونگ آرگنزم. ٹھیک ہے، ان فنکشنس کے ذریعے سے ہم دیکھتے ہیں کہ لائف ہے یا نہیں ہے. جیسے مثال کے طور پہ ہم کسی کو چلتے ہوئے دیکھتے ہیں، کسی کو گرو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، تو مینس اس کے اندر کیا ہے، ہم کہتے ہیں کہ وہ کیا ہے، جاندار ہے، مطلب اس کے اندر زندگی ہے. ٹھیک ہے، اگر کوئی چیز جو ہے ایک ہی جگہ رہتی ہے اور سالوں بعد بھی اس کی سائز، لینتھ وغیرہ سب کچھ ویسی ہی رہتی ہے، اس میں کوئی گروتھ وغیرہ کچھ ایسا نہیں ہوتا پروسیس، تو اس کے اندر ہم کہتے ہیں کہ لائف نہیں ہے. تو یہاں پہ کون سے فنکشن دیے گئے ہیں جو لائف کے لیے اہمیت رکھتے ہیں؟ ٹھیک ہے، سب سے پہلے ہے آپ کا فنکشن ڈائجیشن. ٹھیک ہے، ڈائجیشن کہتے ہیں ہم نظام ہاضمے کے نظام کو. ٹھیک ہے، جس سے ہمارا فوڈ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، جب اندر جاتا ہے تو وہ مکمل طور پہ کیا ہو جاتا ہے، وہ ہمیں ہمارا ہضم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، چھوٹے چھوٹے مولیکیولز میں ٹوٹ کر، تو اس کو ہم کہتے ہیں کیا، ڈائجیشن. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے ریسپائریشن. ریسپائریشن ہے کہ ہمارا سانس لینے کا عمل، کہ ہم جو ہے سانس لے رہے ہیں، جو یہ بھی جو ہے ایک جاندار کے لیے ضروری ہے. ٹھیک ہے، آکسیجن کا اندر آنا، کاربن ڈائی آکسائڈ کا باہر جانا، اور اس کے بعد اور جو ہے ان کے لیے کیا بننا، انرجی کا بننا. یہ پورا پروسیس ہمارا کہلاتا ہے ریسپائریشن. ٹھیک ہے، میٹابولزم. میٹابولزم کا مقصد ہوتا ہے کہ میٹابولزم دو پروسیس پہ مشتمل ہوتا ہے، ایک کیٹابولزم اور ایک اینابولزم. ٹھیک ہے، کیٹابولزم میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کے مولیکیولز جو ہے بڑے بڑے مولیکیولز ٹوٹتے ہیں، اور ٹوٹ کے آپ کو جو ہے وہ کیا پرووائڈ کرتے ہیں، انرجی پرووائڈ کرتے ہیں. مینس آپ جو فوڈ کھاتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ فوڈ کا جو ہے جب آپ کا جا کے بلڈ میں جب ایبزارب ہو جاتا ہے اور ڈفرینٹ سیلز تک چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر ان فوڈ کیا ہوتی ہے جو آپ کا ہضم، تو آپ کی باڈی کو نہیں چاہیے نا، آپ کی باڈی کو کیا چاہیے، موومنٹ کے لیے انرجی چاہیے. تو پھر جو انرجی بننے کا پروسیس ہوتا ہے وہ سارا میٹابولزم کے ذریعے سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس سے مختلف سائیکلس ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ہے، تو یہ جب آگے پروسیس آئے گا تو اس کو ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے. اس کے بعد ہے موومنٹ. ٹھیک ہے، موومنٹ کا مقصد ہے کہ حرکت کرنا. ٹھیک ہے، اب موومنٹ تو ظاہری بات ہے جس کے اندر لائف ہوگی تو اس کے اندر ہلچل، موومنٹ ہوگی. ٹھیک ہے، گروتھ ہے، بڑھنا. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے ڈیولپمنٹ. ڈیولپمنٹ مینس باڈی پارٹس کا بننا. ٹھیک ہے، جیسے مثال کے طور پہ بچہ جب ہونے والا ہوتا ہے تو 9 منتھ کے اندر اس کے جو بھی باڈی پارٹس بنتے ہیں وہ سارا جو ہے وہ کس میں آ جاتا ہے، ڈیولپمنٹ میں آ جاتے ہیں، نشو و نما. یہ بھی جانداروں میں ہی ہوتی ہے. اور اس کے بعد ایکسکریشن کا عمل مینس ویسٹ کا ریموو ہونا، ویسٹ کا باڈی سے باہر نکلنا، یہ بھی جانداروں کے اندر ہوتی ہے. ریٹیبلٹی، یہ بھی کیا ہوتی ہے، جانداروں کے اندر ہی ہوتا ہے یہ فنکشن. اور ریپروڈکشن مینس نیو نسل کو پروڈیوس کرنا. ٹھیک ہے، مطلب جو ہے نیو نسل کا بننا، ایک جاندار میں سے نئی نسل ہونا، وہ بھی جانداروں کے اندر ہی پروسیس ہوتا ہے. تو یہ سارے پروسیس جو ہے وہ کس کو شو کرتے ہیں، یہ لائف کو شو کرتے ہیں. مینس یہ جس کے اندر بھی ہو رہے ہیں وہ اس کے اندر کیا ہے کہ اس کے اندر لائف موجود ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے اگلا ٹاپک ہمارا ڈویژنس اینڈ برانچز آف بایولوجی. ٹھیک ہے، سب سے پہلے ہم ڈویژنس پڑھتے ہیں، ڈویژنس آف بایولوجی. تو مین کتنی ڈویژن ہوتی ہیں بایولوجی کی؟ 3. ٹھیک ہے، 3 مین ڈویژن ہوتی ہیں بایولوجی کی. ٹھیک ہے، سب سے پہلی ڈویژن ہوتی ہے زولوجی، پھر ہے بوٹنی، پھر ہے مائکرو بایولوجی. ٹھیک ہے، زولوجی میں کیا ہوتا ہے کہ
سب سے پہلے آ جاتے ہیں کہ یہ ورڈ بھی کہاں سے ڈرائیو کیا ہوا ہے زولوجی کا، گریک لینگویج سے. ٹھیک ہے، یہ آپ کو یاد رکھنا ہے کہ زولوجی ورڈ جو ہے وہ کہاں سے ڈرائیو کیا ہوا ہوتا ہے، گریک لینگویج سے. جو گریک لینگویج کا ورڈ ہے زون. ٹھیک ہے، زون اس کی میننگ ہے اینیملس. ٹھیک ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا زو. ٹھیک ہے، تو زو ورڈ جو ہے وہ کہاں سے، اس کا مقصد ہی کیا ہے، اینیملس. ٹھیک ہے، چڑیا گھر کو ہم اکثر زو کہتے ہیں. تو اینڈ لوگس مینس اسٹڈی اور نالج. ٹھیک ہے، تو اینیملس کی اسٹڈی مینس اگر ہم لفظوں کو ہی توڑ کے دیکھیں تو اس سے کیا سینس نکل رہا ہے، اسٹڈی اور اینیملس. ٹھیک ہے، مینس اٹ ڈیلس ود دا اسٹڈی آف اینیملس. اس کے اندر کس کی اسٹڈی آ جاتی ہے، جانوروں کی. ٹھیک ہے، تو جیسے کہ بایولوجی ہمیں بھی اینیمل ہی کنسیڈر کرتی ہے، ہم جو ہے اینیمل کے کنگڈمس میں ہی آتے ہیں، تو ہماری اسٹڈی بھی کس کے اندر ہوگی، زولوجی کے اندر ہی ہوگی. ٹھیک ہے، اگر آپ کا MCQ آ جاتا ہے کہ ہماری اسٹڈی کس ڈویژن کے اندر ہوتی ہے، زولوجی، بوٹنی، مائکرو بایولوجی، تو زولوجی کے اندر ہی، کیونکہ بایولوجی ہمیں اینیملس کنسیڈر کرتی ہے. اس کے بعد جو ہے ہم کیا ہے، سوشل اینیملس. پھر ہے ہمارا بوٹنی. دا ورڈ بوٹنی از ٹیکن فرام گریک لینگویج. ٹھیک ہے، یہ بھی گریک لینگویج کا ورڈ ہے. اور کون سا ورڈ ہے گریک لینگویج کا، بیوٹین. ٹھیک ہے، بیوٹین ورڈ گریک لینگویج کا ہے. تو اس کی میننگ جو ہے ہوتی ہے وہ پلانٹس ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اور لوگس کی میننگ کیا ہوتی ہے، اسٹڈی. تو یہ بھی آپ کو شو کر رہا ہے کہ کیا، اسٹڈی آف پلانٹس مین اٹ ڈیلس ود دا اسٹڈی آف پلانٹ. کہ باٹنی میں ہم کس کی اسٹڈی کرتے ہیں، پلانٹ کی. اب MCQs میں آپ کو وہ کوئی بھی پلانٹ اٹھا کے دے سکتے ہیں، کہ مثال کے طور پہ سن فلاور. ٹھیک ہے، سن فلاور کی اسٹڈی ہم کس میں کریں گے. ٹھیک ہے، تو پھر آپ کیا بولو گے، زولوجی، بوٹنی، مائکرو بایولوجی. تو آپ کا صحیح آپشن جو ہوگا وہ کیا ہوگا، بوٹنی. پھر آ جاتا ہے مائکرو بایولوجی. ٹھیک ہے، مائکرو بایولوجی کیا ہے، اٹ ڈیلس ود دا اسٹڈی آف مائکروسکوپک آرگینزمس. ٹھیک ہے، سچ ایز بیکٹیریا ایکسیٹرا. ٹھیک ہے، اب اس کی کیا ہے، مائکرو کا مقصد ہوتا ہے اسمال. ٹھیک ہے، ویری اسمال، بہت ہی چھوٹا. بایو مینس لائف، لوگس مینس، یہ تین لفظوں کو اگر آپ توڑیں تو مائکرو کا مطلب ہوتا ہے اسمال، بایو کا مطلب ہوتا ہے لائف، اور لوگس کا مطلب ہوتا ہے اسٹڈی. ٹھیک ہے، تو مینس اسمال لائف اسٹڈی، مطلب ایسی اسٹڈی جو مطلب چھوٹے جانداروں کے اندر جو لائف ہوتی ہے ان کی اسٹڈی. اب مینس اتنے چھوٹے کہ جن کو ہم عام آنکھ سے نہ دیکھ سکیں، ان کو ہم کہتے ہیں مائکروسکوپک آرگینزم. مینس جس کے لیے ہمیں کیا درکار ہو، جس کے لیے ہمیں دیکھنے کے لیے مائکروسکوپ کی ضرورت ہو، وہ مائکرو آرگینزمس کہلاتے ہیں. اب وہ جس میں مثال کے طور پہ اس میں بیکٹیریا آ جاتا ہے، سائنو بیکٹیریا آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، امیبا، پیرامیشیم، یہ سارے جو ہے وہ کیا ہیں، مائکرو آرگینزم ہیں جن کو ہم اپنی عام آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے، وچ کین بی سین اونلی ود دا ہیلپ آف مائکروسکوپ. تو مینس مائکرو بایولوجی کے اندر ان کی اسٹڈی آ جاتی ہے جو کہ بہت چھوٹے ہیں اور جن کو ہم عام آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے. ٹھیک ہے، اب اس میں آپ کا آ سکتا ہے کہ فار ایگزامپل پیرامیشیم کی اسٹڈی کس میں ہوگی. تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ پیرامیشیم کیا ہے، وہ ایک مائکرو آرگینزم ہے جس کی اسٹڈی جو ہے وہ ہماری کس میں ہوتی ہے، مائکرو بایولوجی میں. بیکٹیریا کا آ سکتا ہے کہ بیکٹیریا کی اسٹڈی کس میں ہوگی. ٹھیک ہے، تو اس میں سے آپ کی یہی MCQs بن سکتے ہیں. اور اگر اس میں سے دیکھا جائے لائف والے سوال میں سے، تو لائف میں سے یہی ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی بھی 4 فنکشنز اٹھا کے دے دیں گے، مثال کے طور پہ ڈائجیشن، ریسپائریشن، میٹابولزم، اور چوتھا کوئی بھی جو ہے انہوں نے آپشن اٹھا کے دے دیا اور پوچھا گیا کہ ان میں لائف میں کون سا فنکشن نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، تو پھر آپ کو کیا ہوگا، جیسے مثال کے طور پہ کمپوزیشن. ٹھیک ہے، کمپوزیشن تو کیا ہوتا ہے کہ بے جان چیزوں کی بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو وہ فنکشن جو ہے وہ ضروری نہیں ہے لائف کے لیے، مطلب صرف لائف لیونگ آرگنزم کے لیے ضروری نہیں ہے، وہ بے جان چیزوں میں بھی، بے جان چیزوں کی بھی کمپوزیشن کی جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے آپ کے MCQs بن سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.